علامہ حافظ مختاری ہاشم شبیری صاحب مدظ اللہ العلی نورانی نے مجھے یاد کیا، اس چینل پر میں آیا اور الحمدللہ مجھ جیسے کئی حافظ قاری عالم مولانا علامہ سارے لوگ اس چینل پر آ رہے ہیں اور اپنا نورانی بیان اس پر پیش کر کے کئی سننے والوں کی ظلمت کے دل کو نور میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حافظ قاری ہاشم شبیری صاحب کی اس کوشش کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ان کی عمر میں، ان کے علم میں اور ان کی چینل میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے 11ویں پارے مشہور و معروف آیت کریمہ جس میں اللہ نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو پہلی دو چیزیں ہیں وہی جنت میں جانے کے لیے کافی تو پھر اللہ نے تیسری چیز کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ جیسے ایمان والا اور تقوی والا، یعنی عمل والا، ایمان لانا اور عمل کرنا۔ تو ایمان اور عمل یہ دو ہی چیزیں انسان سے جنت میں لے جانے کے لیے کافی۔ جیسے ہم پیدا ہوئے الحمدللہ ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر تقوی اختیار کیا یعنی عمل، ہم نے نمازیں پڑھی یہ تقوی ہے، روزہ رکھا یہ تقوی ہے، یہ ساری عمل میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کامیاب ہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور اسی پر اللہ نے نیک عمل والوں اسی پر اللہ نے نیک عمل والوں کو، ایمان والوں کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ جس نے جو ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت اسی کے لیے۔ جب یہ ساری چیزیں جنت کے لیے کافی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہے، مغفرت کے لیے کافی ہے، تو اللہ نے یہ تیسری چیز کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ جیسے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، بادشاہ ہارون رشید جن کا نام آپ سبھی نے سنا ہوگا، ایک بار علماء کرام کا مجمع لگا ہوا تھا جس میں بڑے بڑے محدث تھے، مفتی تھے، علماء کرام کی جماعت تھی۔ بادشاہ ہارون رشید نے سارے لوگوں سے سوال کیا، لوگوں مجھے بتاؤ کیا میں جنتی ہوں یا نہیں؟ میں تقوی کی بات کر رہا ہوں، عمل کی بات کر رہا ہوں۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ حضور ہم جنت کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ نیک عمل کرو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے گارنٹی چاہیے۔ تو اسی مجمع میں ایک 8 یا 9 سال کا بچہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے حضور اجازت ہو تو میں جواب دے دوں۔ تو بادشاہ نے علماء کرام کی جماعت کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ اجازت دو تو وہ بچہ جواب دے۔ علماء کرام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، علم کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی، اگر ان کے پاس جواب ہے تو آپ اجازت دے دیں۔ تو بچہ کھڑا ہوا اور الٹے سوال کرنے لگا۔ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ بتا کیا تو زنا کرنا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، ساری سلطنت میرے اختیار میں ہے، کرنا چاہوں تو کر سکتا۔ تو بچے نے کہا کہ کرتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں خوف خدا ہے، اسی خوف نے مجھے بچا کے رکھا ہے کہ میں زنا نہیں کرتا۔ بچے نے پھر کہا کہ آپ چوری کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا ہاں کر سکتا ہوں، میں گھوٹالہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، بادشاہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا۔ تو بچے کے اس سوال پر بچے نے کہا کہ پھر تم چوری کیوں نہیں کرتے؟ تو بادشاہ نے پھر وہی جواب دہرایا کہ میرے دل میں خوف خدا۔ اسی بات پر بچے نے مہر لگا دی کہ جب تیرے دل میں خوف خدا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تو جنت۔
بادشاہ نے پھر مسکرا کر کہا کہ بچے مجھے گارنٹی نہیں، دلیل چاہیے، دلیل کیا ہے کہ میں جنت؟ تو پھر چھوٹے سے بچے نے قرآن کی آیت کو پڑھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن میں کسی بھی عمل کے عوض میں جنت کی گارنٹی نہیں دی ہے، مگر بچے نے کہا کہ جس نے خوف خدا کو دل میں بسا لیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کی گارنٹی اور جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ جس نے میرا خوف یعنی تقوی دل میں بسا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ جنتی ہے۔ حضرات محترم، آپ یقین جانیں وہ جواب دینے والا 9 سال کا بچہ کوئی اور نہیں تھا، اس کو دنیا آج بھی امام شافعی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ تقوی ہے، تم ایمان لائے، تقوی اختیار کر لیا تو اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اور ایک نہیں، وَلِمَنْ خَافَ مقام وَلِمَنْ خَافَ جنتان، یہ سورہ رحمان کی آیت کریمہ کہ ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائی۔ تو جب جنت ایمان والے اور تقوی والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے تو وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں کہا گیا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ بس یہ آخری بات میں سمجھا دوں کہ ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا جنت کے لیے کافی تھا، لیکن سچوں کے ساتھ ہونے کی وضاحت قرآن نے اس لیے فرمائی۔ میں اس پر بھی ایک واقعہ بتا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا آخری وقت یعنی جس کو ہم نزا کا وقت کہتے ہیں، سکرات کا وقت کہتے ہیں، سانسیں آخری چل رہی تھی، شیطان نے آ کر بہکایا کہ راضی کیا تو اللہ کو ایک مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک مانتا ہوں۔ تو آپ نے دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو رد کر دیا کیونکہ عالم تو وہ بھی تھا۔ کم از کم علماء کرام فرماتے ہیں کہ 400 دلیلیں آپ نے پیش کی اور 400 کے 400 دلیل کو شیطان نے رد فرمایا۔ آخری وقت امام فخر الدین رازی نے اپنے پیر و مرشد امام نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیا تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، اے رازی یوں کو نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کو اللہ کے مانتا ہوں۔ تو آخری وقت میں جنہوں نے ایمان کی اور عمل کی حفاظت فرمائی وہ سچے، تو پتہ یہ چلا کہ ایمان اور عمل یہ خزانہ ہے اور ان کی سیکیورٹی کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے اللہ کے ولی۔ تو ہمیں ایمان اور عمل جنت میں لے جانے کے لیے تو کافی تھے، مگر یہ خزانہ بچاتا کون؟ یہ خزانہ شیطان سے بچائے کون؟ بس اسی کے لیے ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا، اسی کے لیے ہمیں غریب نواز کے ساتھ ہونا، اسی کے لیے ہمیں سارے سلسلوں سے جڑنا ہے، کیونکہ یہ ہماری سیکیورٹی ہے، یہ ہماری مہر ہے اور یہی ہمارے ایمان کی اور عمل کی حفاظت فرمائیں گے اور ہمیں مدینے والے سے ملوائیں گے اور الحمدللہ ہم سیدھا جنت چلے جائیں گے۔ اور جب ایک مرید ایک پیر و مرشد کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے تو میرا ایمان کہتا ہے، وہ آخری لہجے میں یہی کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھٹی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا کتاب چالو رکھیں جب تک بلبل مسلم لائن پر نہیں آ رہے آپ تھوڑا کتاب چالو رکھیں۔ تو حضرات محترم، یہ سلسلے سے جڑنا، سچوں کے ساتھ ہو جانا، یہ وجہ یہی ہے کہ ہم جب ان سلسلوں سے جڑ جائیں تو کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں وہ الگ جیسے پیری مریدی کرنا، یہ کرنا، ہر کسی نے اپنے پیر کی تلاش میں، ہر کسی نے اپنے پیر کی تلاش میں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بچپنا تھا اور تھوڑی ہی عمر میں آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور وارثہ میں آپ کے پاس ایک باغیچہ تھا اور ایک چکی تھی، اسی کی آپ رکھوالی کیا کرتے۔ ایک بار کیا ہوا، ایک اللہ کا محجوب
بندہ جس کو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ایک دن آئے فقیری لباس دیکھ کر خواجہ غریب نواز، دیکھیے لوگ اب کہتے ہیں کہ یہ غریب نواز ہے، میرا تو ایمان ہے کہ میرا خواجہ تو بچپن سے غریب نواز ہے۔ اس فقیر کو دیکھتے ہی ایک انگور کا گوشہ توڑ کر لائے، اس کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فقیر نے کہا بیٹا میں کھانے نہیں کھلانے لایا۔ آپ نے اپنے جھولے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں عطا فرمایا۔ بس وہ نوالے کا کھانا تھا، اس روٹی کا کھانا تھا کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ المختصر یہ کہ آپ نے وہ باغیچہ، وہ چکی سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور بخارا سمرقند کی طرف روانہ کر کے چلی۔ آپ نے فقہ پڑھا، ادب پڑھا، ساری پڑھائی کو پڑھنے کے بعد علم حدیث کو پڑھا، قرآن کو سمجھا اور بہترین عالم دین ہونے کے بعد جب ڈگری مل گئی، عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے، محدث ہو گئے، یہاں تک کہ غریب نواز ہو گئے، مگر یہ آیت ان پہ بھی تھی نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ نے جب پڑھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تو یہ ان پر بھی لاگو ہو رہا تھا میرے غریب نواز کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو میرا خواجہ اس کڑی سے جڑ جاتے ہیں۔ اور پیر کی تلاش میں نساپور کی ایک بہت ہی بہترین شخصیت جس کو ہم آج خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ چل دیے۔ آپ گئے تو پیر و مرشد نے بھی بڑے باکمال کے دور سے دیکھ کر ہی کہا کہ حسن بیٹا آ جاؤ۔ تو میرے خواجہ نے ارشاد فرمایا کہ یا عثمان ہارونی کہ آپ مجھے نام سے جانتے ہیں؟ تو خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن میں تجھے نہیں، میں تیرے خاندان کو بھی جانتا ہوں اور میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھا ہوں۔ مجھے مدینے سے اطلاع ہوئی کہ میرا بیٹا حسن تیرے پاس آ رہا ہے۔ الحمدللہ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سچے کی تلاش میں نکلے اور سچے کی تلاش جب ہو گئی تو آپ سچے کے ساتھ جڑ گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ اے بیٹا حسن اب قبلے کی طرف رخ کر کے میری خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، جو کچھ میں بتاؤں وہ پڑھو۔ خواجہ عثمان ہارونی نے جو وظیفے عطا فرمائے آپ نے پڑھے، پڑھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب خانقاہ سے نکلے تو کہا بیٹا حسن بتاؤ آسمان کی طرف دیکھ کر کیا دکھا؟ تو میرے خواجہ نے فرمایا حضور میں ساتوں آسمان دیکھا، نیچے کیا دکھ رہا ہے؟ کہا کہ سرا دیکھ رہا ہے۔ پھر ان کو خانقاہ میں بٹھایا گیا، پھر وظیفے پڑھائے گئے، پھر باہر نکالا گیا اور مطلب اللہ سے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ والے یہی تو ہیں، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے خواجہ کو اللہ سے ملایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے خواجہ جاؤ میں تمہیں ہندوستان کی سرزمین تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کو ہندوستان کی سرزمین کا حوالہ دیا گیا، آپ وہاں پہنچے، مگر الحمدللہ وہاں جانے سے پہلے آپ جیلان گئے، غوث اعظم دستگیر سے ملاقات اور سارے سچوں سے ملاقات کرتے ہوئے جب جانے لگے تو غوث اعظم دستگیر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ارشاد فرمایا اے حسن تم ہندوستان تو جا رہے ہو مگر یاد رکھنا اس سرزمین پر ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ان کا مزار آئے گا، وہاں حاضری دے کر ضرور جانا۔ ان کا نام آج بھی الحمدللہ لوگ داتا گنج بخش لاہوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کم از کم 40 دن کا چلہ کرتے ہیں اور خواجہ گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو ہندوستان کی راہ دکھائی اور ان کی اجازت لے کر آپ وہاں سے نکلے۔
اور اب یقین جانیں میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کہ جن کو داتا گنج بخش لاہوری نے راہ دکھائی وہ شخصیت کیسی رہی. میں داتا گنج بخش لاہوری کے دکھانے کی بات آئی تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں. داتا گنج بخش لاہوری ایک بار جنگل بیابان میں جھوپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگ باراتی بن کر اس راہ سے جانے لگے اور راستہ بھٹک گئے. انہوں نے دیکھا ادھر ادھر مگر کوئی نظر نہ آیا کہ جھوپڑی نظر آئی تو کہا چلو وہ بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے. وہ سارے لوگ صراط مستقیم پوچھنے کے لیے داتا گنج بخش لاہوری کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ حضور یہ راستہ ہمیں دکھا دو. تو داتا گنج بخش لاہوری مسکرائے اور فرماتے ہیں کیا دکھا دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دکھا. انہوں نے کہا دکھا دیجیے. تو داتا گنج بخش لاہوری نے پھر کہا دکھا. انہوں نے کہا جی حضور دکھا. کم از کم 3 بار مطالبہ. آخر میں جب داتا گنج بخش لاہوری نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا کہ دیکھو یہ راستہ. اب یقین جانیں مصنفوں نے لکھا کہ جب میرے داتا گنج بخش لاہوری نے انگلی کے اشارے سے راستہ دکھایا تو الحمدللہ لاہور کے جنگل سے ان براتیوں کو مکہ نظر آنے لگا, خانہ کعبہ نظر آنے لگا. اور جب دکھانے والا داتا گنج بخش لاہوری جیسا ولی ہو تو الحمدللہ کوئی اور جگہ دکھے گی. دیکھنے والوں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضور یہ تو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے. سارے قافلے والوں نے وہیں بیٹھ کر داتا گنج بخش لاہوری کے قدموں میں بیٹھ کر الحمدللہ کلمہ توحید پڑھتے مسلمان. تو جب داتا گنج بخش لاہوری دکھانے پہ آتے الحمدللہ تو لاہور سے مکہ اور مدینہ تو اسی لاہور کی سرزمین سے جب میرے خواجہ کو ہندوستان دکھایا تو الحمدللہ اب یقین جانیں میرے خواجہ بھی بڑے عظیم ہیں اور ہندوستان کی سرزمین بھی بڑی ہے. جس سرزمین پر غوث اعظم کی بھی نگاہ ہے داتا گنج بخش لاہوری کی بھی نگاہ ہے. ختم کرنا ہے. بہرحال یہ سارے سچوں کی اجازت لے کر میرا خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر آیا اور دین اسلام کا جھنڈا گاڑا. تبھی تو سارے لوگ بے ایمان کی حالت میں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواجہ میرے روزہ تیرا کتنا عالیشان, آج محل کا ذرہ ذرہ ہے تجھ پہ قربان. میرا خواجہ ہے مہان, میرا خواجہ ہے مہان. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا نیٹ ورک ختم ہو گیا. کہا میں لینے جا رہا ہوں والی صاحب کو معلوم ہے انشاءاللہ 10 منٹ میں آتا ہوں, لیکن کافی دیر ہو گئی پروگرام کو چلتے ہوئے آدھا گھنٹے سے ابھی تک ان کا کوئی میسج بھی ابھی تک آیا نہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے. اس لیے کہ ان کا کوئی میسج ہے نہیں. کرنے سے پہلے میری گزارش آپ 2-3 شعر بھی سنا دیں اور آج اختتامیہ دعا آپ کو کرنا. غریب نواز ہم لوگوں نے منایا ہے, غریب نواز کے حوالے سے Welcome to our talk. بز میں چشمے بز میں چشمے میرے خواجہ بز میں چشمے میرے خواجہ بز میں چشمے میرے خواجہ
اور کرامت کے حوالے سے شیخ ایک پیالے میں دو پیالے میں آنا ساغر سسے لیا ایک پیالے میں آنا ساغر سسے لیا ایک پیالے میں ایک پیالے میں آنا ساغر سسے لیا پورے بھارت کو سنبھالے میرے خواجہ نے پورے بھارت کو سنبھالے میرے خواجہ نے ہندو مسلم عیسائی میرے خواجہ ہندو مسلم عیسائی سب ہوتے ہندو مسلم دیکھو کتنے برکت والے میرے خواجہ نے دیکھو کتنے برکت والے